میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرشتے 950 سال میرے عمر کی شان بیان کریں تو ختم نہیں ہو سکتی۔ اتنا بڑا شخص عمر فاروق، اتنا بڑا آدمی۔ ایک دن اعلان کیا، عمر فاروق نے، لوگوں مسجد میں آؤ، بات کرنی ہے۔ امیر المومنین کا پیغام ہے، سارے مسجد میں آ جائیں۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بھر گئی، اور ایسا جب اعلان ہوتا تھا تو صحابہ دوڑ کر آتے تھے کہ شاید کوئی جنگ ہے، شاید کسی نے حملہ کر دیا ہے، شاید کوئی نئی بات ہے۔ دوڑے آئے لوگ، مسجد نبوی بھر گئی۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر پر بیٹھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحابہ تجسس میں دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کوئی پیغام تو نہیں آ گیا، کوئی کافر حملہ تو نہیں کرنا لگا، اللہ جانے کیا ہوا، بڑی پریشانی ہے۔ عمر بیٹھے، اللہ کی حمد کی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھا، اور فرمانے لگے کہ جب میں مکہ میں رہتا تھا نہ تو کبھی گھر میں قحط آ جاتا تھا، بکریوں کے دودھ خشک ہو جاتے تھے، گندم نہیں ملتی تھی، پانی نہیں ہوتا تھا، تو فرمایا میری ماں مجھے خالہ کے گھر بھیج دیتی تھی۔ قبیلہ بنو مخزوم، اس قبیلے میں میری خالہ کی شادی ہوئی تھی۔ ان کے پاس زیادہ اونٹ، زیادہ بکریاں، زیادہ سے زیادہ کھیت تھے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے، میں ان کے گھر جاتا تو میرے خالو سمجھ جاتے کہ عمر کو اس لیے بھیجا گیا ہے کہ قحط آ گیا ہے۔ فرماتے وہ مجھے صبح بکریاں چرانے لے جاتے، شام تک میں ان کی بکریاں چراتا۔ امیر المومنین حضرت عمر، ایک طرف مسئلہ یہ ہے کہ کیسر و کسریٰ کی دیواریں گر رہی ہیں عمر کے نعروں سے، اور ادھر عمر بیٹھے خطبہ دے رہے ہیں۔ بکریاں چراتا، خالہ کے گھر جا کر مزدوریاں کرتا تھا، شام ہوتی تو ایک مٹھی کشمش میں دیتے۔ وہ آپ فرماتے ہیں، میں بڑے قد والا تھا، کبھی ایک مٹھی کی کشمش ملتی، کبھی ایک مٹھی بھر کھجوریں، میں شام کو کھا کر سو جاتا۔ کئی مہینے ایسے ہی گزرتے تو میری اماں کا پیغام آتا کہ حالات صحیح ہو گئے ہیں، میرے بیٹے کو بھیج دو۔ یہ بات کہی اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور پھر کہنے لگے، اب وہ وقت آیا ہے کہ لوگ مجھے امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ کر پکارتے ہیں۔ بس ایک دو باتیں کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، چلو ظہر کا وقت ہو گیا ہے، اذان پڑھو، اٹھو نماز پڑھے۔ اذان ہونے ہوئی، اقامت ہوئی، جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نماز پڑھائی، لوگ چلے گئے تو سیدنا عمر عبد الرحمن بن عوف کا یارانہ تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بازو پکڑ کر کہنے لگے، عمر عقل مند بندہ ہے یار، تو یہ دو باتیں سنانے کے لیے اتنا مجمع اکٹھا کیا تھا؟ یہ دو باتیں کہنے کے لیے کہ میں خالہ کے گھر جا کر مزدوری کرتا تھا تو ایک مٹھی کشمش ملتی تھی، یہ کہنے کے لیے کہ میں بکریاں چرایا کرتا تھا؟ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں پھر آنسو آئے، کہنے لگے، عبد الرحمن، آج مصر اور شام سے کچھ لوگ آئے تھے، اور وہ بتا رہے تھے کہ عمر تیرا ڈنکا وہاں بھی بجتا ہے۔ وہ مجھے کہہ رہے تھے تیرے نام کے بڑے بڑے دعوے، بڑے بڑے تذکرے ہیں، اور میرا نفس مجھے کہہ رہا تھا، عمر دیکھا تو یہاں بیٹھا ہے اور تیرے نام کا وہاں بڑا شور ہو رہا ہے۔ مجھے اس نے بڑا کیا جو میں نے آج مصطفیٰ کے سارے غلام اکٹھے کر کے اپنی اوقات بتا دی۔ میں نے اپنی اوقات بتائی کہ میں کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ میں نے بتایا کہ میں تو کسی کی بکریاں چرا کر ایک مٹھی کشمش کے لے کے گزارا کیا کرتا تھا۔ جسے اپنا آپ یاد رہتا ہے، اس کو خدا بھی یاد رہتا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یاد رہتے ہیں۔ جس سے اپنا آپ یاد رہتا ہے، اس کی نظر میں دوسرے لوگ بھی کچھ ہوتے ہیں۔
میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا کہ بتاؤ جنت کے بادشاہ کون ہوں گے؟ صحابہ نے فرمایا ہمیں نہیں پتہ۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کے بادشاہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں دنیا میں کوئی بھی نہیں جانتا تھا، جن کے کپڑے سادہ ہوتے تھے، جو غریب ہوتے تھے۔ وہ اگر کسی کی سفارش کرتے تھے تو کوئی ان کی بات نہیں مانتا تھا۔ وہ جنت کے بادشاہ ہوں گے، اور جب لوگ قیامت کے دن ان کو دیکھیں گے ان پر فخر کریں گے کہ کیا بات ہے تمہاری۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم عاجزی اور انکساری اختیار کریں۔ اچھی بات سن کر دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے، اس لیے ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔